نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے اور ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج طبیعت کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد اور خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں ہی کو بھیجتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ خاک تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ اور نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ جب حق تعالیٰ نے جبرائیل امین کو زمین پر بھیجا کہ ایک مٹھی خاک لائے جس سے حضرت آدم کو بنانا چاہتا تھا، تو زمین نے کہا، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ تم میری خاک سے کچھ بھی اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل واپس آ گئے اور عرض کی، اے رب ذوالجلال، زمین تیری پناہ مانگتی ہے۔ پھر خدا نے حضرت اسرافیل کو بھیجا اور ان کو اختیار دے دیا۔ زمین نے بدستور خدا کی پناہ چاہی، وہ بھی زمین کی استغاثہ سے واپس آ گئے۔ پھر ملک الموت کو آخری حکم کے ساتھ بھیجا تاکہ ایک قبضہ خاک لے آئیں۔ زمین ملک الموت سے بھی پناہ کی طالب ہوئی۔ ملک الموت نے کہا، میں بھی خدا کی پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے بغیر قبضہ خاک لیے واپس نہیں جاؤں گا۔ اور آخر زمین سے مٹھی خاک لے کر آئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جمعہ کے دن خلق فرمایا، اور جب روح کو حضرت آدم کے جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا تو روح نے کراہت کی، تو خداوند نے فرمایا کہ کراہت کے ساتھ داخل ہوگی تو جسم سے نکلے گی بھی کراہت سے۔ جب خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور روح جسم میں داخل کی
اور روح ان کے زانوں تک پہنچی تو حضرت آدم نے جست کی تاکہ اٹھ کھڑے ہوں، لیکن نہ ہو سکا اور گر پڑے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پورے بدن میں پھونکی جا چکی تو اسی وقت ایک خوشہ انگور لے کر تناول فرمایا۔ روح جسم میں داخل ہوتے ہی حضرت آدم کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر شیطان نے غرور اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اپنے گھناؤنے جرم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے مردود کر دیا گیا ہے تو اس نے بجائے توبہ اور ندامت کے اور بھی زیادہ سیاہ بختی اور نامرادی کا ثبوت دیا، اور وہ اس طرح کہ اس نے رب ذوالجلال کے حضور روز محشر تک کی حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی دراز کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خودسری اور شیطنیت کا مظاہرہ کیا کہ جس آدم علیہ السلام سے کینہ اور بغض رکھنے کی نحوست سے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا تھا، اسی آدم علیہ السلام کو اس بات کی دھمکیاں رب ذوالجلال کے سامنے دینے لگا کہ اب میں تیری اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور انہیں اپنا ہم نوا بنا کر پروردگار کی نافرمانی پر مجبور کر دوں گا، اور ان میں سے اکثر کو خدا کا ناشکرہ بنا دوں گا، البتہ رب کے مخلص اور نیکوکار بندے میری گرفت میں نہیں آ سکیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ان کی راحت اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مونس اور ہمدم ثابت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں پیئیں، البتہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو رستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لے، تاکہ ان دونوں سے رب کی حکم عدولی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان دونوں سے یہ بات کہی کہ تمہیں جنت کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے۔ کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ آخر اس ایک درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پروردگار نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تمہیں سرمدی اور ابدی حیات مل جائے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ موت کا فرشتہ کبھی بھی تمہارے قریب نہ بھٹک سکے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجر خلد ہے۔ ابلیس قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگا
کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو اور وقت ضائع کیے بغیر اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو، پھر دیکھنا کیا تبدیلی آتی ہے۔ شیطان بڑی طمع سازی کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں اپنے جال میں جکڑتا رہا، یہاں تک کہ اپنی لجاجت، نرمی، خوش آمد اور حد سے زیادہ ہمدردانہ رویے کی وجہ سے وہ اپنے مشن کی کامیابی کے قریب تر آ گیا۔ حالانکہ ابلیس ان کا وہی دیرینہ دشمن تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت الہی سے سرفراز ہونے کے حسد اور شدید نفرت کی بنا پر انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور خود خدا نے انہیں سخت ترین تاکیدی الفاظ کے ساتھ اس کی فریب کاری اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بے لباس ہو گئے، خود کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ تھی شیطان کی پہلی کامیابی۔ اللہ ذوالجلال شیطان کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا، لیکن مشیت الہی یہی تھی۔ چنانچہ جب رب کعبہ نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اگر تو نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر اتارا گیا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا مروہ پہاڑی پر اترے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک مٹھی بھر جنت کے درختوں کے پتے تھے جنہیں انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ زمین پر قسم قسم کے خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت آدم کوہ صفا پر 40 روز سجدے میں پڑے رہے اور بہشت اور جوار رحمت الہی سے جدائی پر روتے رہے۔ تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور رونے کا سبب پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کر نہ روؤں، حالانکہ خدا نے اپنے جوار رحمت سے مجھے الگ کر دیا اور مجھے دنیا میں بھیج دیا۔ تو جبرائیل نے فرمایا، اے آدم، خدا سے توبہ کرو۔ پوچھا کس طرح سے توبہ کروں؟ تو خدا نے نور کا قبہ کعبہ کے مقام پر نازل کیا، جسے مکہ کے پہاڑوں پر حرم کے برابر نور ساطع ہوا۔ تو خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ حرم کے گرد نشانات قائم کریں۔ پھر 8ویں ذی الحج کو جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا، اٹھو۔ پھر ان کو حرم سے باہر لے جا کر کہا کہ غسل کریں اور احرام باندھیں، اور ان کو احرام اور تلبیہ کی تعلیم دی۔ اس کے بعد جبرائیل انہیں مینا لے گئے، رات وہیں قیام کیا۔ صبح ہوئی تو عرفات کی جانب لائے۔ روز عرفہ ظہر کے وقت آیا تو ان کو تلبیہ قطع کرنے اور غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل نے کہا کہ عرفات میں کھڑے رہیں۔ پھر ان کلمات کی تعلیم دی جو اپنے پروردگار کی طرف سے حاصل کیے گئے تھے۔ جب حضرت آدم طواف کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا، اس جگہ اپنے گناہ کا اقرار کر لے۔ حضرت آدم نے کہا، خداوند، ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک اجر ہے، میرے عمل کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص اس مقام تک آئے گا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ پھر وحی ہوئی کہ اے آدم، سوال کرو۔
تو حضرت آدم نے عرض کی، بار لا میرے گناہ بخش دے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی لغزش معاف ہو چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 70 جڑواں اولاد ہوئی، ہر بار ایک لڑکی اور لڑکا پیدا ہوئے۔ جب قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تو حضرت آدم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ 500 سال تک روتے رہے اور زوجہ سے قربت اختیار نہیں کی۔ اس مدت کے بعد جب ان کا غم کچھ کم ہوا تو حضرت حوا سے قربت اختیار کی، تو اللہ نے حضرت آدم کو جناب شیس سا بیٹا عطا فرمایا، جن کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت شیس پہلے وصی تھے کہ جن سے زمین پر آدمیوں میں وصیت کی گئی تھی۔ پھر شیس کے بعد بغیر جوڑے کے یافس پیدا ہوئے۔ جب دونوں بالغ ہوئے اور خدا نے چاہا کہ نسل زیادہ ہو تو خدا نے ایک حوریہ کو بھیجا اور حضرت آدم کو حکم دیا کہ اسے شیس سے تزویج کرے۔ پھر دوسرے روز بہشت سے دوسری حوریہ نازل ہوئی جس کا نام منزلہ تھا، اس کو یافس سے تزویج کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت شیس سے لڑکا اور یافس سے لڑکی پیدا ہوئی۔ جب وہ دونوں بالغ ہوئے تو حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ یافس کی بیٹی کو شیس کے بیٹے سے تزویج کریں۔ حضرت آدم نے تعمیل کی اور آگے انہی کی نسل سے انبیاء و مرسلین اور نسل انسانی آگے چلی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے حابیل گوشت فن پالے ہوئے تھے اور قابیل زراعت کرنے والا کسان تھا۔ جب دونوں بالغ ہوئے تو آدم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، شاید خدا قبول فرمائے۔ حابیل محض خدا کی رضا اور اپنے والد کی خوشنودی کے واسطے ایک عمدہ گوشت فن لائے، اور قابیل خوشوں میں سے ایک دستہ لایا جو بیکار پڑا تھا، جن کو گائے بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ اس کی غرض نہ رضائے خدا تھی اور نہ خوشنودی پدر۔ خدا نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی قربانی رد کر دی۔ تو شیطان نے قابیل کے پاس آ کر کہا کہ حابیل کے فرزند پیدا ہوں گے تو تیرے فرزندوں پر فخر کریں گے کہ ان کے باپ کی قربانی قبول ہوئی، لہذا اس کو قتل کر دے تاکہ اس سے لڑکے پیدا نہ ہوں۔ یہ سن کر قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے حابیل کو دفن کیا۔ اس وقت قابیل نے کہا کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں ایسا عاجز ہوں کہ اپنے بھائی کو دفن بھی نہیں کر سکا۔ پھر آسمان سے قابیل کو آواز آئی کہ تو ملعون ہوا کیونکہ تو نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام مسلسل 40 شب و روز حابیل کے قتل پر روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام علیل ہوئے تو حضرت شیس کو طلب فرمایا اور کہا، اے فرزند، میری موت کا وقت قریب ہے، میں بیمار ہوں۔ میرے پروردگار نے اپنی سلطنت سے یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو بھیجا ہے، اور یقیناً مجھ سے عہد کیا ہے اسی کے بارے میں کہ آپ کو اپنا وصی کرتا ہوں، اور جو کچھ خدا نے مجھے سپرد فرمایا ہے ان سب کا میں تمہیں خزینہ دار مانتا ہوں۔ یہ میرے سر کے نیچے کتاب وصیت ہے، اس میں علم کا اثر اور خدا کے اسماء بزرگ ہیں۔ جب میری وفات ہو جائے ان کو لے لینا اور ہرگز کسی کو اس پر مطلع نہ کرنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا وقت قریب آیا اور ملک الموت نازل ہوئے تو حضرت آدم نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ اور زمین میں اس کا خلیفہ ہوں۔